السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اور عالم ایپیسوڈ 1 کاشف رضا کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس پر. آج ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب موجود ہیں اور آج ہم اسپیشلی ڈسکس کریں گے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعتکاف کے حوالے سے, کیونکہ آج 19 رمضان المبارک ہے, کل دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہوگا اور جو ہی دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو پھر جو اعتکاف پہ بیٹھنے والے حضرات ہیں وہ ظاہر عصر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز سے اعتکاف پہ بیٹھنا شروع کر لیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہمارے یہ خواہش بھی تھی کہ جو مسائل ہیں اعتکاف کو لے کر, اعتکاف ضروری کیوں ہے اور اعتکاف کے مسائل کیسے ہیں, اعتکاف ٹوٹتا کیسے ہے, وہ تمام جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ. علامہ صاحب ظاہر ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے, تو سب سے ہر عبادت ہر کام سے پہلے اس کے مسائل کا جاننا ضروری ہے. بالکل. تو ظاہر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے قانونی مسائل کے لیے تو وکلا حضرات کے پاس چلے جاتے ہیں, میڈیکلی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, لیکن جب بات شریعت یا اسلام کی آتی ہے تو ہم یہ محنت نہیں کرتے کہ اپنے قریبی علماء کرام کے پاس جا کر بھی وہ مسائل پوچھ سکیں. تو سب سے پہلا سوال حضرت یہ ہے کہ جو اعتکاف ہے کیا یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, نفل ہے؟ تو اعتکاف کی نوعیت کس قسم کی ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب جلیل سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, جس میں احکامات, روزے کے احکامات پورے تفصیل سے بیان کیے گئے. اس کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ جب تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ ازواج سے قربت نہیں کی جا سکتی. وہ پورے مسائل کا ایک باب بیان کیا رب الجلال نے. تو اعتکاف ہے کیا, اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں, اختصاراً میں عرض کرتا ہوں. حقیقتاً اعتکاف یہ ہے کہ بندہ کچھ دن, کچھ گھڑیاں, کچھ لمحے دنیا سے کٹ کر اپنے رب کریم کے ساتھ لو لگا لے, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو, اور ایسا متوجہ ہو کہ دنیاوی معاملات کچھ دنوں کے لیے ایک طرف کر لے. اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم پھر اپنے بندے کی, جب بندہ رب کے دروازے پہ بیٹھ گیا تو اللہ رب جلیل بھی اپنے بندے کی دعاؤں کو, التجاؤں کو سنتا ہے, اور یوں تو ہر ایک کی سنتا ہے, لیکن پھر جو دروازے پہ مکمل بیٹھ گیا ہے تو اس کی پھر کیا ہی بات. نظر کرم ہے, نظر رحمت ہے, قرب کی نظر ہے, اور اس کی جو جنت خاص ہے, جنت رضا ہے, جنت قرب ہے, اسے حاصل ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ کرم فرمایا, وہ شانیں جو اپنے نبیوں کو دیں. اور حضور ویسے بھی میرے آقا ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت, میرے اللہ کے پاس ایک گھڑی ہوتی ہے, اس میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے, نہ کوئی رسول ہوتا ہے, بس صرف میں ہوتا ہوں, میرا رب ہوتا ہے. تو اللہ نے حضور کے صدقے, حضور کی امت کو بھی یہ موقع دیا. اچھا انعام تو رب نے دیا, اب انعام کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبیوں کے ساتھ, جب یہ نبیوں نے تخلیہ کیا, اکیلے ہوئے, تنہائی میں گئے, چلا کیا, تو اللہ نے ان کو نبوت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے, درجات کی بلندیاں عطا فرمائے. امت محمد کو بھی رب کریم نے محروم نہیں چھوڑا. کیا اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر, جسے قرآن نے بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ. کہ شب قدر جس میں اللہ رب جلیل نے اپنا کلام اتارا, اور چونکہ کلام عظیم تھا, عظیم ہستی کا عظیم کلام تھا, جس رات میں اتارا تو رب نے اس رات کو بھی عظیم کر دیا, شب قدر کر دیا. اور پھر اس کی شان یہ کی کہ میرے بندوں, پہلی امتیں کئی 100 سال تک زندہ رہتی تھیں, رات دن عبادت کرتے تھے, ان میں جو ان کے راہب ہوتے تھے. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا کہ ان کی تو عمریں زیادہ تھیں, وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. تو رب نے فرمایا میرے محبوب کی امت ہو, میں تمہیں محروم نہیں کروں گا, میں تمہیں ایسی رات دے رہا ہوں کہ اس ایک رات کی جس نے عبادت کی اور وہ عبادت قبول ہو گئی, وہ لمحہ آ گیا جس لمحے کے اندر وہ عبادت میں مصروف ہے, اور رب جلیل نے اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت سے توجہ فرما لی ہے, اپنے قرب کی تجلی فرما لی ہے, اپنی رضا کی تجلی فرما لی ہے, اور اپنے بندے سے محبت کی تجلی فرما لی ہے. وہ تجلی کوئی ایسی تو نہیں ہے نا جی, اس کی بھی قیمت ہے. تو اس کی قیمت یہ ہے کہ ایک لمحہ ہے جب رب نے بندوں کی طرف تجلی کی, اس لمحے جو بندہ عبادت کر رہا ہے اسے 84
83 یا 83.5 84 سال کی جو عبادت ہے، راتوں کو قیام، دن کو روزہ اور جہاد اور خیرات، اس سب کا 84 سال تک جو ثواب بنتا ہے امت محمد کے ایک غلام کو، ایک فقیر کو، ایک حقیر کو، ایک عام بندے کو اس رات میں اگر عبادت کرے تو رب کریم 84 سال کی عبادت کا ثواب نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا الف لام میم تو اس کو 30 نیکی مل گئی، الف 10 لام 10 میم 10 ہے، لیکن رمضان میں وہ 700 گنا زیادہ ہے، ہے نا؟ تو اس میں سونا، بیٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، سحری، افطاری سب عبادت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی یہ درجہ دے دیا، ان راتوں میں سے ان راتوں کو۔ تو اعتکاف در حقیقت جو بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے وہ ان 10 راتوں میں مسجد سے باہر نہیں ہوتا، مسجد کے اندر ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت اپنے حسب توفیق کر رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات پہ احتمال ہے اور اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اس سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے۔ حضرت یہ کہ جو 10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی گنجائش ہے؟ کوئی شخص ہے جو 10 روزہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ 5 روزہ بیٹھ جائے، 4 روزہ بیٹھ جائے، تو اس طرح کی کوئی گنجائش؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں ایک ہے اعتکاف واجبہ، وہ ہے کہ جب بندہ نظر کی طور پہ، منت کے طور پہ مانتا ہے، وہ واجب ہے۔ دوسرا ہے اعتکاف سنت موقدہ، جو میرے اور پیارے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ایک 20 دن کا بھی کیا، 10 دن کا بھی کیا، اور ایک روایت میں مہینے کا بھی ہے۔ تو آپ نے جو اعتکاف فرمایا اسی اللہ کے قرب کی تلاش کے لیے، تو ہمارے لیے حضور کے صدقے سے یہ نعمت بن گئی بے شک کہ سنت موقدہ ہے، لیکن اس کے جو احکامات ہیں یہ واجب کے درجے میں، بے شک، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں۔ تیسرا جو اعتکاف ہے وہ ہے اعتکاف نفلی اعتکاف میں آپ کو اختیار ہے، آپ 1 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، 10 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری ایک اپنے سارے جاننے والوں کے لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ 10 دن کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، آفس بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جنہیں کچھ وقت ملتا ہے، جو ذرا بڑی عمر کے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، تو وہ اگر پورا وقت مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو بھی وہ عصر کے وقت مغرب سے ذرا پہلے آئیں، نیت کر کے اعتکاف میں داخل ہو جائیں اور نیت کریں جی فجر تک، حتی مطلع الفجر، فجر تک میں اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف نفل ہوگا۔ لیکن اعتکاف والوں کے ساتھ مل گیا، ان کی سنگت میں آ گیا، اس نسبت سے اگر رات ہے شب قدر کی اس کو بھی حصہ مل گیا۔ اسی طرح خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کو عبادت سے محروم تو نہیں کیا جا سکتا نا جی، ان کو یہ اعزاز ہم اللہ تعالیٰ کیسے نہیں دے گا۔ ہاں، ان کے لیے چونکہ اعتکاف کے لیے مسجد ہے اور مردوں کے لیے مسجد ہے، لیکن عورتوں کے لیے گھر، ٹھیک ہے۔ ویسے تو خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، بیت المقدس میں جتنی بڑی اعلیٰ افضل مسجد ہے اتنا وہاں اعتکاف کا درجہ بھی اونچا ہے۔ اس طرح جامع مسجد میں زیادہ اجر ہے۔ عام مسجد کے اندر بھی ہے، جہاں جامع مسجد نہیں ہے، صرف مصلی ہے، وہاں بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ اسی طرح خاتون جو ہے وہ اپنے گھر میں، اگر کسی کا بڑا گھر ہے، کئی کمرے ہیں، بنگلہ نما گھر ہے، کوٹھی ہے، تو وہ ایک کمرے کو مختص کر دیں مسجد البیت کے نام سے، اسی میں قرآن پاک رکھیں، وہیں ہمیشہ بیٹھ کے نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، اسے پاک و صاف رکھیں۔ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس ایک کمرہ ہے یا 2 کمرے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے کمرے کا ایک کونا مختص کر دیں، جو جتنی جگہ بندے کے لیٹنے کے لیے ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے چادر باندھ دیں اور اس کو مسجد البیت کا درجہ دے دیں اور خاتون وہاں اعتکاف کر لیں۔ اچھا حضرت، پہلے مسجد کی طرف آتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے دوست احباب ہیں، بھائی ہیں، وہ اعتکاف کرتے ہیں، تو اس کی شرائط کیا ہے؟ کیا جو وہ حجرہ جہاں کپڑا باندھا ہوتا ہے مسجد کے اندر، وہاں سے باہر نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے؟ تراویح آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو یا اپنے حجرے میں ہی آپ نے پڑھنی ہوگی، یا پھر بعض اوقات وضو کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، یا پھر اکثر ہم نے دیکھا بہت سے لوگ لحاف، چادر وغیرہ، رومال اوڑھ لیتے ہیں، تو کیا وہ رومال اوڑھنا وہ کس طرح ہے؟ کیا وہ لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ذرا اعتکاف ٹوٹنے کی شرائط کیا ہے؟ کس طرح اعتکاف ٹوٹتا ہے؟ دیکھیے، یہاں تک چادر باندھنے کا تعلق ہے نا جی، یہ اعتکاف کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ہماری ایک احتیاط ہے کہ بندہ اگر جب دن کے وقت سو رہا ہے تو کپڑا جسم سے ہٹ گیا، دوسرا بندہ آیا نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ جو رات پوری جاگے گا تو وہ دن کو آرام بھی کرے گا، کیونکہ اور لوگ ہیں وہاں پہ، تو وہ جب ان کی نظر اٹھے گی، تو اس لیے یہ ہماری احتیاط ہے۔ اس میں کپڑا باندھنا شرط نہیں ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ احاطہ مسجد ہو، مسجد کی جو پوری مسجد ہے وہ جائے اعتکاف، پوری مسجد، ٹھیک ہے۔ اور
مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو. ہاں جو حاجتیں ضروریہ ہیں ان کے لیے وضو کے لیے ٹھیک ہے اور دیگر پیشاب وغیرہ کی حاجت کے لیے مسجد سے باہر آ سکتے ہیں. اور جو بھی تقریباً الحمدللہ آج کے دور میں تو ہر مسجد میں وضو خانے اور ساتھ بیت الخلاء موجود ہیں. لیکن وہاں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ زیادہ وقت آ کے بیٹھ گئے ہاں جی اور موبائل نکال لیا. ہاں جی مسجد میں تو ہم موبائل نہیں چلا سکتے تو بیت الخلاء میں یا وضو کی جگہ پہ آ کے نہ موبائل چل رہا ہے یا وہاں بیٹھ کے سگریٹ پیے جا رہے ہیں. تو یہ اعتکاف کی روح کے منافی ہے. ٹھیک ہے یہ اعتکاف کٹ جاتا ہے مکروہ ہو جاتا ہے. اور اگر زیادہ وقت کسی نے گزار دیا تو اعتکاف ٹوٹ بھی جائے گا. ٹھیک ہے اس لیے جو ضرورت اگر آپ عام طور پہ آپ وضو کرتے ہیں 10 منٹ میں مثال دو رہا ہوں کہ آپ جو ہے بیت الخلاء سے ہو کر وضو کے لیے آپ کو 10 منٹ عموماً چاہیے تو اعتکاف میں کوشش کریں کہ یہ وقت کم سے کم 4 منٹ ہو جائے. بالکل مطلب جتنا مختصر کر سکتے ہیں آپ اتنا مختصر کریں. اچھا دوسرا یہ کہ حضرت جائے اعتکاف جو ہے اگر مسجد کی حدود ہماری اعتکاف کی ہے تو میں باہر کوئی شخص کھڑا ہے تو میں اس سے کلام کر سکتا ہوں تو اس وقت کیا نافع کیا اعتکاف میرا ٹوٹ جائے گا یا میں مسجد کی حدود سے ہی باہر آ کے باہر والے شخص سے کلام کر لوں تو کیا اس وقت اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اگرچہ یہاں سے فقہاء نے بہت ساری تصریحات کی ہیں جیسے لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیاوی مشاغل جتنے بھی ہیں نا جی وہ ناجائز ہیں. اگرچہ بات کرنے سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ بھی نہ ہو جناب ایک اندر کھڑا ہے مسجد کے اور ایک باہر کھڑا ہے اور گپیں ہانکی جا رہی ہیں اور دنیا و مافیہا کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو اعتکاف کو توڑ دے گا. ہاں جو ضروری بات ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. کسی کو ہدایت دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. کوئی معاملہ ایسا ہے جس میں اگلے کو نقصان ہو رہا ہے مختصر وقت میں 1 2 3 منٹ کے اندر آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ قرآن پاک پڑھیں حدیث شریف پڑھیں فقہ پڑھیں اسلامی کتابیں پڑھیں ذکر و اذکار کریں خاموش بھی جب آپ تھک جائیں تو آپ سو جائیں. ٹھیک ہے لیکن ان تمام کرنی آپ نے نیکی ہے تو خلاصہ یہ لے لیں دنیاوی معاملات سے جب ظاہر اللہ کی قرب میں آ گئے تو ہاں دنیاوی معاملات سے دور ہو جائے. مسجد کی خدمت کرنی ہے تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر مقصد یہ ہے کہ آپ نے کرنی نیکی ہے. بالکل اور اس نیکی میں اگر بندہ جو ہے وہ خلل ڈال دے بہت زیادہ دنیاوی مشاغل کی طرف راغب ہو جائے اور دنیاوی مشاغل کی طرف اس کا دھیان ہو جائے کچھ دیر کے لیے جا کے اپنے کپڑے میں اپنے جو ہے وہ جو کپڑا اس نے بنایا ہے کپڑا بنایا ہے اس میں جا کے بیٹھ جائے اور جی میں ہوں معتکف رومال بھی اوڑھ لے اور پھر جب 29ویں رات ہو تو گلے میں ہار پہن کر کے نکلے اور لوگ اس کی ہاں ضرور نکلیں لیکن بات آپ کا جملہ بڑا پیارا ہے کہ نہ خود کو دھوکہ دو نہ رب کو دھوکہ. بالکل. اچھا حضرت خواتین موجود ہیں وہ دھوکے میں نہیں آتے ہیں. بالکل لیکن خواتین کی طرف ہم آتے ہیں. اب خواتین نے ایک حجرہ بنا دیا اپنا اور ظاہر ہے بہت سی خواتین ایسے ہوتی ہیں جو کام کاج کرنے والی ہوتی ہیں تو کیا اعتکاف میں رہتے ہوئے ان کو کھانا پکانا یا کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گھر پہ کام کاج سلائی کڑھائی کرتی ہیں کیا ان کی گنجائش ہے وہ اپنے حجرے میں رہ کر کام کر سکتی ہیں یا پھر وہاں سے جا کے کوئی کھانا پکانے والی ہوں جو گھر میں ایک ہی ہوں وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اس پہ کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیے لا اکراہ فی الدین کا یہی معنی ہے کہ بندہ اگر نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہو. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ ایسی خاتون ہے کہ جو بالکل تنہا ہے اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں لیکن اب دل میں تڑپ ہے کیا پتہ موت کب آ جائے موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا کبھی بھی آ سکتی ہے تو کل قیامت کے دن میرے سر پہ اعتکاف کا تاج نہ ہو اعتکاف کا جو مرتبہ اور مقام کل مجھے حاصل نہ ہو تو تڑپ تو ہوتی ہے نا سبھی کو. اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے گھر میں کوئی میسر ہے ماں ہے دادی ہے بیٹی ہے کوئی بھی دوسری خواتین ہے تو اس کے لیے کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے وہ ان سے کہے گی وہ کام کاج کریں گی اور کھانا ان کو ان کے کمرے میں پہنچائیں گی جہاں یہ بیٹھی. ٹھیک ہے لیکن البتہ فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ اگر جیسے میں نے کہا کہ شاذ و نادر کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جہاں کوئی خاتون ایسی ہیں تو اس کی پھر صورت یہ ہے کہ وہ جلدی سے اٹھیں گی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا درود شریف ہوگا یا کوئی بھی تسبیح پڑھ رہی ہوں گی اور جلدی اٹھ کر کے اپنی ضروریت کے لیے یعنی صرف اپنے پیٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے صرف وقت 1 منٹ کے بھی ضائع نہیں کریں گی. اور اگر بالفرض حال کوئی بھی نہیں ہے تو وہ جلدی تھوڑا سا پکا کر کے فوراً وہاں نہیں کھائیں گی پھر لا کر کے حجرے میں لا کر کے وہاں بیٹھ کے کھائیں گی یا پانی باہر سے ڈال لیں گی لیکن وہاں پئیں گی بھی نہیں پانی آ کے حجرے کے اندر اپنے اس اعتکاف کی جگہ میں آ کر پئیں گی. یہ اس وقت ہے یہ حالت عذر ہے. حالت عذر اس لیے کہ خاتون چاہتی ہے کہ میں اعتکاف کروں لیکن اس کے لیے حالات میسر نہیں ہیں وہ تنہا ہے یا اس کے بہت معصوم 1-2 بچے ہیں اور ان کو بچوں کی فکر بھی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ زندگی میں پھر یہ رات آئے یا نہ آئے تو اس رات کو حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی صورت ہے. البتہ اس میں یہ ہے جیسا میں نے آپ سے کہا
نفلی اعتکاف بھی کیا جائے. اللہ تو انما الاعمال بالنیات، وہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو وہ نفلی کو بھی بندے کی مجبوری کو دیکھ کر رب اگر چاہے تو وہی دوسرا سنت مسنونہ کا ثواب عطا فرما دے، سنت موقدہ کا ثواب عطا فرما دے، لیکن بہر صورت گنجائش ہے. مطلب اسلام جو ہے وہ اگر آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کوئی عذر آپ کے لیے نہیں چھوڑتا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسلام چاہتا ہے کہ آپ کاشف آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسلام نے راستے اتنے کھول دیے ہیں کہ جان بوجھ کر کے اپنے لیے ایک آسانیاں نہ ڈھونڈو. بالکل ٹھیک ہے، جو اللہ رسول نے راستہ مقرر کیا ہے اس پہ چلو، لیکن اگر کبھی دشواری آ جائے تو پھر گنجائش ہے نا. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے بھی نہیں تو اشاروں سے اشارے بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تو سر کے اشارے سے، اور سر بھی نہیں ہلا سکتے تو آبروؤں کے اشارے سے، لیکن نماز پڑھنی ہے. تیمم وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے. میدان جنگ میں ہیں، جوتے پہنے ہوئے ہیں، یونیفارم پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں گن ہے، ہاں جی دشمن سامنے ہے، اس سے لڑنا بھی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. ایک دفعہ نیت کر لو، پھر بے شک دشمن کی طرف منہ ہو، ہاں پرواہ نہیں ہے، آپ جو ہے لڑتے بھی رہو اور رب کی یاد میں بھی رہو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو حاجت کہ نیکی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ سمجھیں، بالکل نیکی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا نیکی آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے اسلام پھر آپ کو رعایت دیتا ہے، مگر کس کے لیے؟ جو انتہائی مجبور ہو حالت عذر میں. یہ نہیں جی نہیں صاحب ہم نے تو اپنی مرضی سے اسلام پہ ہم نے چلنا ہے، اپنی مرضی سے اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف بھی کرنا ہے اور مرضی بھی اپنی استعمال کرنی ہے. وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، وہ کام نہیں کرنا جو باقی نبیوں نے کیا ہے، اصحاب نے کیا ہے، اولیاء اللہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے. تو وہ کام بس ہم اپنی مرضی سے بھی ہمارا دل چاہے گا جی تو ہم ایسا کر لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں وہ لگائی ہیں، ان پہ پابند رہ کر. دیکھیں نا جی، بڑی آسان سی بات، آپ کسی فیکٹری میں جائیں، کسی آفس میں جائیں، ان کے اپنے رولز ہیں. اگرچہ وہ رولز آپ نے اگر اس آفس میں کام کرنا ہے تو وہ رولز آپ کو اپنانے ہیں، فالو کرنے ہیں. اور اگر کبھی کوئی رول ایسا ہے کہ جس میں آپ کو مشکل ہے تو آپ اپنے بڑے سے آفس سے بات کر کے اس میں رعایت لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو رولز توڑیں گے تو آپ کو آفس سے نکال دیا جائے. اسی طریقے سے اعتکاف میں حالت عذر میں خاتون بھی کھانا بھی پکا سکتی ہے، ٹھیک ہے، پانی ڈال کر، لیکن شرط کیا ہے کہ پھر آ کر کے وہ اپنے حجرہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گی. اور بچے ہیں، خدا نخواستہ بچے کے لیے اگر خطرہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، اس کو جانا، وہ تو حالت نماز میں بھی دیکھا کہ بچہ جا رہا ہے جی آگ کی طرف، آگ جل رہی ہے، تو وہ نماز کو بھی توڑ دے اور پہلے بچے کو بچائے. یہ نہ کہ بچہ آگ میں جل جائے، کیونکہ جان تو بڑی قیمتی ہے. بے شک ایسا ہی. عذر ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. یہ تھے علامہ صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب. آپ نے اعتکاف کے مسائل سنے اور اسلامی جو ایسی جتنی بھی ویڈیوز یا انٹرویو ہوتے ہیں کوشش کیا کریں وہ شیئر کیا کریں، کیونکہ کوئی ایک بندہ بھی اگر کسی ایسے اسلامی یا شرعی مسئلے کو سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ کے اور ہماری ظاہر ثواب جاریہ ہوگا. یہ آج کا تھا اعتکاف کے حوالے سے ہمارا میں اور عالم کا انٹرویو. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.